آیت نمبر 114 تک ہو گیا ہمارا. اب اللہ کا نام لے کے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 115. فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پچھلی آیت میں ان ظالموں کا اللہ نے ذکر فرمایا تھا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں اور لوگوں کو آ کر اس میں عبادت نہیں کرنے دیتے. تو اگر کوئی ایسی صورتحال کہیں ڈیولپ ہو جائے کہ مومن مسجدوں کو آباد نہ کر سکیں تو پھر جہاں ہیں وہیں نماز پڑھ لیا کریں. مشرق مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. اور ایسا ہے بعض مسلمان ممالک ہیں اور وہاں بڑی سختی ہے اس چیز کے اوپر کہ کوئی نماز پڑھتا نظر نہ آئے. یہ مسلمان ملکوں کا معاملہ ہے، غیر مسلم ملکوں کو تو رہنے دیں. تو وہاں پہ علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے ان کے لیے کہ آفیسز میں مرد یا خواتین کام کر رہی ہیں اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آفس میں نماز پڑھیں. تو ان کو اجازت دے دی ہے ان کے علماء نے کہ جہاں بیٹھے ہیں اپنے ڈیسک پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر لیں. ہمارا خود اپنا ذاتی طور پہ اتفاق ہوا ہے جانے کا. ریسٹورانٹ میں ان سے اجازت مانگی کہ یہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ان کو یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو سب جا کے مسجد میں نماز پڑھیں اور کہیں نماز نہیں پڑھ سکیں گے. ایک یہ بھی طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ مسجدوں سے روک دیا جائے. ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ کہا جائے کہ سوائے مسجد کے اور کہیں نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اور لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ 15 میل اور 20 میل مسجد جائیں اور جا کے نماز پڑھ کے پھر واپس آئیں. اور اگر مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو جہاں ہیں وہاں تو نہیں پڑھنے دیں گے. اگر وہ ریسٹورانٹ ہے یا وہ آفس ہے تو وہاں نماز کی اجازت نہیں ہے. تو ایسے میں پھر کیا کریں کہ جو بھی آسانی ہو. للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشارق اور مغارب اور مشرق اور مغرب. تو جہاں ہو انسان وہاں پڑھ لے. بعض جگہ مسجدیں الاؤڈ نہیں ہے، مسجدوں پہ تالے ڈال دیے گئے ہیں کہ مسلمان مسجدوں میں نہیں آ سکتے. تو اپنے گھروں میں پڑھ لیں، جہاں ہیں وہاں پر پڑھ لیں. بعض دفعہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، قبلہ معلوم نہیں ہوتا یا دشمن کا خوف ہوتا ہے، قبلہ رخ ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو جس طرف رخ ہو اسی رخ پہ نماز ادا کر لیں. للہ مشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ وسیع علم والا ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے. دوسرے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ چند آیات کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے. تحویل قبلہ کیا ہے اس پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قبلے سے مسلمانوں کو پھیر کر دوسرے قبلے کی طرف ان کو رخ کرنے کا حکم دینے والا ہے. تو ابھی سے اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہا ہے کہ کسی ایک رخ کے ساتھ وفاداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں حکم آ جائے اس طرف تم رخ کر لینا. تو وفاداری جگہ سے یا سمت سے نہیں ہے بلکہ جگہ کے مالک سے ہے. مالک جہاں کہے گا وہاں تم رخ کر لینا. تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام جھٹکے کے ساتھ چینجز لے کے نہیں آتا. پہلے ذہن سازی پھر قانون سازی. پہلے مائنڈز بنائے جاتے ہیں پھر لاز بنائے جاتے ہیں. ہلکے ہاتھ سے، دھیمے ہاتھ سے اسلام نے کام کیا ہے. اب آگے کی جو آیت ہے اس کا بھی تعلق کس چیز سے ہے؟ مسجدوں کی خرابی سے، کہ کیسے انبیاء کے ماننے والوں نے اپنی عبادت گاہوں کے اندر بگاڑ پیدا کیا. فرمائے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. ان کا قول ہے اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں. یعنی عیسائیوں نے ظلم یہ کیا کہ اپنی عبادت گاہوں میں کھلا
شرک شروع کر دیا اور بت اور مجسمے نصب کر دیے وہاں پر، اور کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب جو ان کی عبادت گاہیں ہیں اس میں جو ہوتا ہے ذکر، وہ سارے کا سارا لارڈ جیزس کا ہوتا ہے، دا بگاٹن سن آف گاڈ، نعوذ باللہ، اللہ کا اپنا بیٹا، اور مدر آف گاڈ کی بات کرتے ہیں، ورجن میری، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانیں گے تو پھر مریم علیہ السلام کو خدا کی ماں مانیں گے، مدر آف گاڈ۔ ان کے نام پر بھی چرچز بنے ہوئے ہیں، ورجن میری کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بات پسند نہیں، کہتے ہیں اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ بیٹا کیوں ہوگا؟ اس کی تو ملکیت ہے، جو کچھ کے ہے آسمانوں اور زمین میں سب فرما بردار ہیں، سب عبد ہیں، غلام ہیں۔ بیٹا تو ایکوالٹی پر آ جاتا ہے، وہ تو اپنی ہی سمجھیں کہ ایک اپنا ہی حصہ ہوتا ہے، اپنا ہی جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کل لہو قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جس چیز کا وہ، جس بات کا حکم اور جس چیز کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ابداع اس کو کہا جاتا ہے، ابداع، کریشن ایکس نہیلو، کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے بنا دیا۔ کچھ ایسے مذاہب ہیں جن میں ڈیویلٹی ہے، وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کریٹر ہے، مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن ڈیلیما ان کے آگے یہ ہے کہ اللہ خالق ہے تو ہر بنانے والے کو مٹیریل بھی تو چاہیے ہوتا ہے جس سے کچھ بنائے۔ وہ ٹھیک ہے کہ کارپینٹر ہے تو لکڑی ہوگی تو کارپینٹر کچھ بنائے گا، کارپینٹر کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو میٹر بھی تو چاہیے جس سے کہ وہ ٹیبل بنائے گا یا چیئر بنائے گا۔ تو اس کا علاج انہوں نے یہ نکالا، جو ڈیویلٹی ہے ان کے ہاں، وہی کہتے ہیں کہ اللہ بھی قدیم ہے اور مادہ بھی قدیم ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات، کہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور میٹر بھی ہمیشہ سے ہے، دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ کو ایگزسٹ کرتی ہیں، کہ میٹر بھی تھا اور اللہ بھی تھا، نعوذ باللہ۔ اور ظاہر ہے جب میٹر تھا تو پھر اللہ نے بنایا کائنات کو، ورنہ کیسے بناتا اللہ؟ تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی مجبوری بنا دی کہ اللہ تعالیٰ میٹر کو کریٹ نہیں کر سکتا، اور میٹر بھی تھا اور اللہ بھی تھا۔ جیسے مثال، حالانکہ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے تو بہت اعلیٰ مثال ہے۔ جیسے بات کی جائے کہ بھئی کارپینٹر کو مانتے ہیں کہ کارپینٹر نے بنائی ہے کرسی، کیسے بنائی کارپینٹر نے کرسی؟ بھئی لکڑی تھی تو بنائی، لکڑی نہیں ہوتی تو کیسے بناتا؟ تو یہ انسانوں والی مجبوری اللہ کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دی کہ بھئی کچھ مادہ ہوگا، میٹر ہوگا تو اللہ کائنات بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ نعوذ باللہ۔ تو ایسے تمام شکوک اور شبہات کا، گمراہیوں کا جواب ہے کہ بدیع السماوات والارض، بن دیکھے بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ کریشن ایکس نہیلو اس کو کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے بنا دیا۔ تو ہر چیز کا بنانے والا، بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے بنانے والا۔ اور اے انسانوں، تم کو مشکل لگتا ہوگا سوچنا اللہ کا معاملہ کیا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، بس خالی اس کو کہنا ہوتا ہے ہو جا، فَيَكُون۔ یہ ف بھی کس کے لیے آتا ہے؟ فوراً کے لیے، اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کن فیکون، فوراً وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کائنات ساری کی ساری مسلم فرما بردار ہے اللہ کی۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔
یعنی زمین آسمان کی تخلیق سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہوگی کہ ان کو اور کوئی نشانی چاہیے؟ ہر طرف نشانیاں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کے علم کی. لیکن نہیں ماننا ہوتا تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ڈائریکٹلی. کس نے کہا تھا یہ؟ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہم تو اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ہم تو مانیں گے نہیں موسیٰ تمہاری بات کو. تو کسی اور نے کچھ اور کہہ دیا ہوگا. لا یعلمون کون ہے؟ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں، اللہ کا مقام نہیں جانتے، اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ کا الاعلیٰ ہونا اور اپنا اتنا حقیر ہونا ان کو پتہ ہی نہیں. انتہائی تکبر کی بات ہے کہنا کہ ہم سے اللہ کیوں نہیں بات کرتا. مراد کیا ہے کہ ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں؟ اللہ کو چاہیے ڈائریکٹلی مجھ سے بات کی جائے. ہم لوگوں نے اسکولوں میں کالجز میں پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، میجورٹی نے ہم میں سے. ہمیں آ کے کلاس میں ٹیچر بتاتی تھیں کہ پرنسپل نے یہ بات کہی ہے، اور امیجن کریں بچہ کھڑا ہو کر کے کہ پرنسپل خود آ کر مجھ سے کہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایروگنس ہے نا اس کے اندر، ایٹیٹیوڈ ہے بہت زیادہ. تو یہ ایروگنس ہے ان کا کہ ہم کسی کی بات کیوں مانیں. اتنا ایگو کا ایشو کہ ڈائریکٹلی اللہ ہم سے بات کرے. ہو آر یو؟ تمہارا منہ ہے تم اللہ سے بات کرو؟ سمجھا کیا تم نے اپنے آپ کو؟ کیا عظمت ہے تمہاری؟ 100% تکبر ہے ان باتوں کے اندر، انتہائی غرور ہے، انتہائی تکبر ہے. اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا ہوا ہے جو انہوں نے اتنی بڑی بات نکالی ہے منہ سے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ ان کا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا. او تاتینا آیا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہمارے پاس. تو پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی ایسی باتیں کر چکے، ایک جیسی باتیں، ایک جیسی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ تشابہت قلوبہم، دل بھی ایک جیسے ہیں. تو ایسے پچھلی گزری ہوئی قوموں نے بھی اس قسم کی حجتیں کری تھیں نام ماننے کے لیے، اور آج بھی جن کو نہیں ماننا وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. اور حالانکہ اللہ فرماتے قد بینا الآیات لقوم، ہم تو واضح کر چکے ہیں اپنی نشانیاں کیسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ایکسٹرنل پروفس کی وجہ سے ایمان نہیں آتا. یہ یقین اندر ہوتا ہے انسان کے، ہر چیز میں انسان کو پروف نظر آ جاتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہے، اللہ کے وجود پر یقین نہیں ہے، اس کو ہر چیز میں نظر آ جائے گا کہ دیکھو ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نہیں ہے. تو بات تو ساری گمان کی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ گمان کیسا ہے تمہارا. اور ہم خود بھی جانتے ہیں اللہ کی بات تو بہت اعلیٰ ہے. خود انسانی رشتوں کا دار و مدار گمان کے اوپر ہوتا ہے. جس کے بارے میں ہمیں گمان ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اس کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگتی. حقیقت ہے یہ. مائیں کیا کچھ کہہ دیتی ہیں بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، سب ہنس مسکرا کے ٹال جاتے ہیں، اس لیے کہ گمان ہے نا کہ ماں ہے میری، ٹھیک ہے، حق ہے اس کو، جو کہے گی میرے فائدے کو کہے گی. اور کسی اور کو تو چھوڑیں، خالہ بھی وہ بات اگر کہے نا تو آگ لگ جائے انسان کو. نہیں انسان برداشت کرتا کسی اور سے یہ سننا، اس لیے کہ اس کے بارے میں وہ گمان نہیں ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ہے. تو یہ تو الگ بات ہے. ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جس کو اللہ کے ساتھ گمان درست ہے جس کا، اس کو ہر چیز میں ثبوت نظر آ جاتا ہے، وہ نہیں ثبوت مانگتے پھرتے. الحمدللہ مجھ کو اور آپ کو یقین ہے اللہ کے وجود پہ، ہمیں تو ہر چیز میں اللہ کی شان نظر آ جاتی ہے. اور جن کو نہیں یقین انہیں تو کوئی ثبوت لا کے دکھا دیا جائے، سمندر بھی پھٹ جائے ان کے سامنے سے، ان کو کوئی یقین نہیں آتا. تو اللہ نے تو واضح کر دی ہیں آیات یقین رکھنے والوں کے لیے. اور خود بہت بڑی اللہ کی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، کہ اچھے کاموں پہ خوشخبریاں دے دیجئے اور گناہوں پہ نافرمانیوں پر آپ ان کو وارن کر دیجئے. آگے یہ اپنا معاملہ خود جانیں، اب آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ،
اور آپ سے تو جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اس بات کا آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ جن جن لوگوں کو آپ نے تبلیغ کری تھی وہ ایمان کیوں نہیں لائے. ابھی جب ہم نے بات شروع کی تھی یردونکم کفارن والی بات، یاد ہے آپ کو کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی یہ ارتداد بہت چل رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف سے بڑے اسکیپٹیکل ہو رہے ہیں اور ایگنوسٹکس ہو رہے ہیں اور دین چھوڑ بھی رہے ہیں. تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے پہلے رسولوں کا تھا، بشیر اور نذیر. خوشخبریاں بتا دیں نیک کاموں پہ، اور غلطیوں پہ وارن کر دیں، جنت کا بتا دیں، جہنم کا بتا دیں. اس کے بعد ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا اور کیوں نہیں رہا. تمہارا بچہ تھا، کمال ہے واقعی میں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بتا دیا میں نے اور آپ نے، خود کر کے دکھا دیا، بچپن سے سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا. اب بڑے ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، نہیں پڑھ رہے، وہ جانے، ان کا رب جانے. جو معاملہ رسولوں نے قوموں کے ساتھ کیا وہی معاملہ آج ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ کرنا ہے. کسی کی جہنم کی ذمہ داری نہیں ہے میرے اور آپ کے اوپر. ہاں، کس جہنمی کی ذمہ داری ہوگی مجھ پر اور آپ پر؟ جو میری اور آپ کی غلطی کی وجہ سے کاپی کرتا رہا اس غلطی کو اور جہنم میں چلا گیا. تو ایسے گمراہ لیڈرز کی تو بڑی پکڑ ہے اللہ کے ہاں کہ تم نے گمراہ کیا تھا. وہ پیرنٹس جو کہ بچوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہ پیرنٹس جو بچوں کو ریلیجس نہیں بننے دیتے، وہ تو پکڑے جائیں گے. جب وہ بچے جہنم میں جائیں گے تو یہ پیرنٹس بھی ساتھ ہی جائیں گے. وہ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ماں باپ یا لیڈرز یا علماء یا رسول جنہوں نے حق ادا کر دیا بتانے کا، عمل کر کے دکھا دیا، اب آگے سننے والے نہیں سنتے، ان کو جہنم ہی اٹریکٹ کر رہی ہے، تو جانے دیں اس طرف. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب نہیں لے گا، اللہ ہمیں بلیم نہیں کرے گا. اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، ورنہ تو ہم مر جاتے غم میں، سب کے نرو شیٹر ہو کے رہ جاتے. ایسی نافرمان قومیں ہوا کرتی تھیں. تو جو انبیاء اور رسول بھیجے گئے تھے ان کی طرف، وہ سینٹی کے ساتھ کیسے کام کرتے رہے؟ وہ مینٹل ریک ہو کر کیوں نہیں رہ گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی جو اللہ نے نہیں ڈالی تھی. ہم بلا وجہ ذمہ داریاں نہ اوڑھیں اپنے اوپر. سمجھا دیں اور بتا دیں. گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ نماز پڑھنی ہے. اب ایک ایک نماز کے دروغہ بن کے نہیں کھڑے ہو سکتے ان کے اوپر میں اور آپ. ہم بتا سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں، انیبلنگ انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، عمل کر کے دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو اسی دنیا میں تم رہ رہے ہو، اسی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہم تو عمل کر رہے ہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تم سے عمل نہیں ہو سکتا یہاں پر؟ دیکھو ہم نے تو نماز پڑھ لی، تم سے کیوں نہیں پڑھی جاتی نماز بتاؤ. دیٹس آل. اب وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، نہیں پڑھتے تو عذاب جاریہ تو نہیں بنیں گے کسی کے لیے. اب پھر رخ تھوڑا سا آ رہا ہے یہود اور نصارہ کی طرف. فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور عیسائی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلو. یہ عن کا، یہ کا کون ہے یہاں پر؟ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس وقت تو ڈائریکٹ، کہ ہرگز اے نبی، یہ یہود اور نصارہ جنرلی، یعنی ایکسیپشنز کی بات نہیں ہے، یہ جنرلی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے طریقے پر مت چلیں. ملت سے مطلب ہے ان کا دین. اور یہ بھی 100% بات ٹھیک ہے. نان پریکٹسنگ اگر کوئی ہے تب تو ٹھیک ہے. پریکٹسنگ مسلم، اس کے ساتھ پھر کلیشز ہوتے ہیں. اور ان کی ملت کیا تھی؟ ان کی ملت کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ؟ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے شریعت کو سسپینڈ کر دیا ہے ایسے ہی مسلمان بھی اپنی شریعت کو سسپینڈ کر دیں، بس پھر ٹھیک ہے. کرسچن ان نیم فائن، جیو ان نیم فائن، مسلم ان نیم فائن.
اب وہ مشنریز کا زمانہ بھی اتنی شدت کے ساتھ اب ہمیں نظر نہیں آتا آج کل، کہ جو مشنری زیل کے ساتھ مسلمانوں کو کنورٹ کر کے کرسچن بنا رہے تھے، وہ بھی ایک دور گزرا تھا، آیا تھا. اب نہیں ہے وہ دور، ایسا دور نہیں ہے. اب جو ان کا اپنا معاملہ ہے اپنے دین کے ساتھ، اور جو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں بھی کہ چرچز خالی ہو رہے ہیں، اور ان کے ہاں چرچز وغیرہ میں ان کی اپنی عبادت گاہوں میں اٹینڈنس نہیں ہے. تو یہی مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ چاہیں گے کہ ہم بھی پریکٹسنگ نہ رہیں. ایک کلچر ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی جب وہ بقرہ کی بات آئی تھی کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ہم نے وہاں بات کی تھی نا کہ بعض دفعہ آئیڈینٹی کی بنیاد دین کے بجائے کلچر بنایا جاتا ہے. تو جو پہلے دین کی بنیاد پہ شناخت ہوتی تھی وہ اب قوم کی بنیاد پر شناخت ہے. اٹس یور نیشنلٹی وچ ڈکٹیٹس. آپ اگر امریکن نیشنل ہیں تو امریکن کلچر فالو کریں، یہی بات ہے نا. اگر آپ فرینچ نیشنل ہیں تو فرینچ کلچر فالو کریں. تو وہ جگہ جو پہلے دین کی تھی وہ اب قوم نے لے لی ہے، ملک نے لے لی ہے. تو اسلام کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کر رہیں. ایشو اس بات کا ہے اسلام کو کہ تم آئیڈینٹی اپنی اسلامک ہی رکھنا. یہ تمہارے پاس چوائس نہیں ہے کہ تم کسی ایسی آئیڈیالوجی پر عمل کرو جس میں کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو. یہ نہیں کر سکتے. دیٹ از ناٹ آن. فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، صاف کہہ دیجئے راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ قل کس سے کہا گیا ہے؟ کون کہہ دے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پیچھے پرسنالٹی تو بتائیے کیسی ہوگی. پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اسی کلچرل جو سارا ملغوبہ ہے تم بھی اسی کا حصہ بن جاؤ. ڈو واٹ دا کلچر سیز. کلچر اگر کہتا ہے تو عمل کرو، کلچر پسند نہیں کرتا چھوڑ دو. دین کی ان باتوں کو چھوڑ دو جو کلچر کے ساتھ سنکرنائز نہیں ہو رہی. جو کلچرلی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں وہ کر لو، جو کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں چھوڑ دو. تو اس پریشر کو برداشت کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. لیکن آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم فرینچ سٹیزن ہیں یا ہم فلاں ملک کے سٹیزن ہیں، لیکن ہم ان چیزوں میں ہم اسلام ہی کی پابندی کریں گے، ہم آپ کے کلچر کی پابندی نہیں کریں گے. الحمدللہ جیسے پچھلے دنوں شاید آپ نے پڑھا سنا ہو کنٹروورسی جو اٹھی تھی برکینی کے اوپر. برکینی پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ جو کاسٹیوم ہوتا ہے سوئمنگ کاسٹیوم، جیسے کہ عام خواتین جو کہ تیراکی کرتی ہیں وہ 2 پیس یا 1 پیس جو بھی کچھ پہنتی ہیں، اپنی بکینی پہنتی ہیں، کاسٹیوم پہنتی ہیں. تو مسلمان خواتین کو سوئمنگ کرنی، انہوں نے اپنا پورا ساترک لباس بنا لیا اور کہا کہ ہم یہ پہن کے ہم سوئمنگ کریں گی. تو اس پہ تو باقاعدہ کورٹ کے اندر مقدمہ چلا گیا، اور مقدمہ کیا دائر کیا گیا کہ یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے جو یہ لباس پہن رہی ہیں. ہمارے کلچر کا تقاضا ہے کہ بکینی پہنے یا سوئمنگ کاسٹیوم پہنے. یہ برقینی جو کور کر رہی ہے ان کو سر سے پاؤں تک سوائے چہرے اور ہاتھ کے، یہ ہمارے کلچر سے کلیش کر رہی ہے. اور کہا کہ مورلی غلط ہے، یہ اخلاقی طور پہ یہ بڑی غلطی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈھانک کر سوئمنگ کر رہی ہیں. اور اخلاقی طور پہ صحیح بات کیا ہے کہ وہ کہ وہ جس طرح کی بھی ان کے باقی کلچر کی چیزیں ہیں اسی طرح کا لباس پہنا جائے. تو وہاں پہ سٹینڈ لیا نا خواتین نے، بات کی نا آخر انہوں نے الحمدللہ. تو یہ ہے جس کی یہاں ہدایت دی جا رہی کہ پریشر برداشت کرنے والے بنو. ہر چیز میں انسان گیون نہیں کرتا. ہم نے کیا بات کی تھی کہ مومن کی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ پیسفل. وہ آپس میں مل جل کے رہنا چاہتا ہے، وہ کلیش کریٹ نہیں کرنا چاہتا. اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا بنائے. ہم ٹکرانے والے، لڑنے والے، لڑوانے والے، برا ماننے والے ہم ایسے نہ ہوں. ہم بہت پرسکون قسم کے لوگ ہوں، کلاس میں، گھر میں، بازار میں، ہر جگہ. لیکن پھر ہم نے کیا بات کی تھی کہ جہاں پہ وقت آ جائے کہ یہاں پر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، وہاں انسان لوہا لاٹ ہو کے کھڑا ہو جائے کہ یہاں سے ٹس سے مس میں نہیں ہو سکتی. آئی ایم سوری. اور اس میں پہ زور آتا ہے کہ دیکھیں ہر جگہ بات مان لیتی ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا جو یہاں بات نہیں مان رہی. آج جس کو ریبل وداؤٹ کاز بننے کی عادت ہے وہ ہر چیز پہ نو اگر کہتا ہے تو لوگ کہیں گے ان کی تو عادت ہی ہے کلیش کرنے کی ہر وقت، ان کا تو غصہ ہی نہیں ختم ہوتا کسی چیز میں. تو ہمیں خود اپنی شخصیت ایسی بنانی ہے کہ جہاں پر
ضرورت پڑے وہاں پر ہم زور لگائیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بلا وجہ زور نہ لگائیں. تو بس یہاں پر کہہ دیں، پریشر برداشت کریں. اس کے لیے پوری شخصیت ہے پیچھے جو کھڑی ہے. کیسی شخصیت ہے جس نے کہا کہ نہیں، ان ہدی اللہ هو الہدا، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہم یہ بات نہیں مان سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست مددگار آپ کے لیے نہیں ہوگا. تو اتبعتا جاءکا مالکا کس سے خطاب ہے یہاں پر؟ سارے کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کے ذریعے ہم سے خطاب ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی مضبوط ایمان والی شخصیت، مضبوط کنوکشن والی شخصیت بنانے کی کوشش کریں. اور العلم سے مراد کیا ہے؟ شریعت کا علم ہے یہاں پر. یہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے علم کی بات نہیں کی جا رہی کہ آگے آپ کے پاس علم. اور اہواءہم کا ذکر کیا گیا. اہوا دراصل یہاں پر کہا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کی شریعت کو، کہ ان کی شریعت جو ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ خواہشات. اس میں حق تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہود اور نصارہ کی طرف جا رہی ہے کہ اے نبی، اگر آپ نے ان کی خواہشات یعنی ان کی شریعت کی پیروی کری، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا، دین کا علم آ چکا، وحی کا علم آ چکا، تو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی بھی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی خوف دلایا گیا ہے نافرمانی کا کہ بدعت سے بھی بچنا. بدعت بھی ہوا ہے، تو خوف اور امید کے توازن کے ساتھ ایک دلی تعلق ہے جو اللہ سے رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ممکن کیسے ہوگا کہ انسان ایسی شخصیت اپنی بنائے، اتنی اسٹرینتھ ہو اس کے اندر، اتنا ایمان ہو، اتنا یقین ہو کہ وہ دین پہ کمپرومائز نہ کرے اور ان سے متاثر نہ ہو. اب آپ دیکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ جوز اور کرسچنس کے پاس کوئی پاور نہیں تھا، کوئی ورلڈلی سکسیس نہیں تھی ان کے پاس ایز سچ. مدینے میں تو کم از کم نہیں تھی، روم میں تو تھی اپنی جگہ، وہ تو بہت دور تھا روم. مدینے میں رہتے ہوئے جوز کرسچنس پاورفل نہیں تھے. اور اب آپ سوچیں کہ چیلنج کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جب وہ دنیا کا پاور ان کے پاس، ملٹری سکسیس ان کے پاس، سائنٹیفک سکسیس ان کے پاس. چاند تو بیچارہ بہت پیچھے رہ گیا، وہ تو اللہ جانے کہاں کہاں چلے گئے. ان کی ٹیکنالوجی تو دیکھیں، دنگ رہ جاتا ہے انسان کہ کیا دماغ ہے اور کیا سوچ رہے ہیں یہ. کبھی اسپیس ٹریول کے بارے میں پڑھے تو انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ کس طرح یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ کون کون سے پرنسپلز ہیں فزکس کے جو استعمال کر رہے ہیں، اور کیسے اپنے راکٹس کو یہ فیول کر کے آگے سے آگے پھینک رہے ہیں. اب تو سولر سسٹم سے بھی باہر نکل گیا کوئی ان کا. میڈیسن میں دیکھ لیں انوینشنز، ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں ان کے انوینشنز، حتیٰ کہ اخلاقیات میں دیکھ لیں کتنے آگے ہیں وہ. تو اس میں تو پھر آپ دیکھیں نا کتنا بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم پھر اپنی آئیڈینٹی پر ہم جمے رہیں. سو ارد گرد تو سپورٹ ملنی بڑی مشکل ہے. کہاں سے ملے گی؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے کہ کہاں سے کنوکشن ملے گی تم کو. کسی نے کہا ہے نا کہ ایمان جو ہے وہ دکانوں سے تو نہیں ملتا، ڈھونڈے سے ملے گی ڈھونڈنے والے کو قرآن کے سپاروں میں. ایمان وہ جنس نہیں کہ بازار سے خرید کر لے آؤ جا کر، کہ ہم کہہ دیں کہ جو 1 کلو ایمان لے آنا میرے لیے آج. نہیں، کہاں سے ملے گی؟ قرآن کے سپاروں ہی سے ملے گی. تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. تو الکتاب سے علماء نے 2 چیزیں مراد لی ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ الکتاب سے مراد یہاں پر قرآن ہے، کہ جو قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. اور کچھ علماء نے وسعت رکھی ہے اس میں، وہ کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد ہر وہ کتاب جو اللہ نے نازل کری،
چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو یا قرآن، جو اپنی کتاب پڑھتے وقت کتاب کو حق اس کا دے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ اسلام تک آ جائے گا، اور اسلام پر ہے تو اسلام پر جم جائے گا، وہ شخصیت پیدا ہو جائے گی جس کا کہ ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آتیناہم الکتاب، ہم نے دی کتاب ان کو، وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے تلاوت کا۔ تلا یتلو کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ انسان تلاوت کرے، پڑھے، جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، اور ایک مطلب ہوتا ہے فالو کرنا۔ تو تلا یتلو سے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تلاوت کرنا اور ایک پیچھے پیچھے آنا۔ ہم نے پڑھا تھا نا والقمری اذا تلاہا والشمسی وضحاہا، یاد ہے سورہ شمس؟ والقمری اذا تلاہا، تو تلا کیا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو پیچھے آنا کیا مطلب؟ فالو کرنا۔ اب اسے تین معنی مراد لیے گئے ہیں جو یہاں بورڈ پہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ تلاوت کے تین بنیادی حقوق ہیں۔ ایک ہے التلاوت اللفظیہ، صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا، لفظی تلاوت، ریسیٹیشن آف قرآن۔ تو اس کو ہر حرف کو اس کا حق دینا چاہیے، یہ ہے حق کا تلاوتی ہی۔ کہاں سے نکلے گا؟ حلق سے نکلے گا، ہونٹوں کے پاس سے ہوگا، حلق میں سے یہ سب سے نیچے والے حصے سے، کہ درمیانی حلق سے، کہ اوپر والے حلق سے نکلے گا۔ یہ سارے حقوق حروف کے بھی ہوتے ہیں۔ الف کو کتنا حق دینا ہے، زبر کو کتنا حق دینا ہے، حق کا تلاوتی ہی۔ اس کے لیے علم التجوید علماء نے ایجاد کیا۔ تجوید، بعض لوگ اس کو تجویز کہہ دیتے ہیں، اس زے کے ساتھ نہیں ہے، تجوید دال کے ساتھ ہے۔ قرآن کو اس طرح پڑھنا جیسے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ یہ پورا علم ہے، کسی بھی عمر کا ہو انسان حاصل کر سکتا ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ پھر دوسرا حق ہے تلاوت کا التلاوت المعنویہ، معنوی، قرآن کی آیات کی وہ تفسیر کرنا جیسے کہ اللہ نے چاہا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر دیکھ کر صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہے معنوی تلاوت۔ تفسیر میں گڑبڑیں نہیں کرنا، تفسیر کو اس کا حق دے دینا، پورے خلوص نیت کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ انسان تفسیر وہ کرے جیسی کہ کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے تیسرا؟ تلاوت الحکم، احکامات پر عمل، احکامات کے پیچھے چلنا، جس چیز سے منع کر دیا اس سے دور ہو جائیں، اور جس کا حکم دیا وہ کر لیں۔ تو حق کا تلاوتی پھر کیا ہوا کہ عمل کے لیے پڑھنا۔ بعض لوگ پڑھتے تو بہت عمدہ ہیں، عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ یحفظون حروفہ، حروف کی تو حفاظت کرتے ہیں، یضیعون حدودہ، اس کی حدوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی، شادی بیاہ کے زمانے میں دلہن کو رخصت کرتے ہوئے تو سروں کے اوپر سے قرآن گزر رہا ہوتا ہے۔ حروف کی تو بڑی حفاظت ہوتی ہے، اور حدود اور احکامات ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا جا رہا ہوتا۔ تو جس نے حقیقت ہے کتاب کا حق ادا کر دیا، سمجھیں کہ اس نے جنت کی قیمت ادا کر دی۔ جس نے کتاب کا حق ادا کیا۔ ہم تو اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور اس کا رائٹ، اور چلڈرنز رائٹ، اور ویمن اینڈ مین، اور الحمدللہ سب کے رائٹس ہیں۔ اللہ نے کیا بتایا کہ بک کے بھی رائٹس ہیں۔ یہ نگلیکٹ کرنے کے لیے نہیں آئی، اگنور ہونے کے لیے نہیں آئی۔ ایک مظلوم یہی رہ گئی یہ کتاب، اللہ کا قرآن ہی بس مظلوم رہ گیا، اللہ کا کلام ہی، اس کا کوئی حق ہی نہیں سمجھا، وقت ہی نہیں زندگی میں اس کے لیے، کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی اس کے لیے۔ تو یہ تو رویہ اچھا نہیں ہے۔ یہی قرآن ہے جو کہ تعمیر کردار کرتا ہے، تعمیر شخصیت کرتا ہے،
یہی ہے جو کہ ہم کو ایمان فراہم کرتا ہے اور یقین فراہم کرتا ہے اور ہمیں ہدایت دیتا ہے. اور یہی قرآن، یہی اللہ کی کتاب اللہ اور بندے کے درمیان میثاق ہے. کتنی دفعہ میثاق کا ذکر ہم پڑھ چکے. کیا تھا وہ میثاق؟ شریعت ان کی میثاق تھی، کتاب میثاق تھی. اور جس نے اس کی ناقدری کری، کفر کیا، خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، خود ہی پچھتائیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس محبت کر لینا کافی ہے اور تعظیم کر لینی کافی ہے. کل ایمان اسی کو سمجھتے ہیں. اصل میں ایمان کیا ہے کہ تعظیم بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، تعمیل کرنی ہے. اطاعت کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے قرآن کے اندر. اور کفر کرنے والے تو پھر خسارہ ہی اٹھانے والے ہیں.